In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today we shall apprise you with the conduct and conclusion of Pakistan Armed Forces Operation Bunyanum Marsoos against Indian military dastardly attacks that began on night of 6th and 7th May 2025, resulting in the loss of innocent civilian lives that included women, children and elderly. Pakistan had vowed justice and retribution for reprehensible Indian military aggression and brutal killings of our citizens. Alhamdulillah, Pakistan Armed Forces have delivered the promise made to our people. I begin by thanking Almighty Allah for His infinite blessings, mercy, help and divine support, as He has ordained the believers to retaliate whenever they are wronged. We bow our heads to Him in utmost humility to have enabled us to translate our resolve into decisive actions in the battlefield. Our hearts and sympathies are with the wards and families of the Shuhada who sacrificed their lives for the beloved country, and our prayers are for the quick recovery of our injured countrymen. We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the Armed Forces of Pakistan who made this success on the battlefield possible through their courage, professionalism and sacrifice. The Armed Forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation whose moral strength, resolve and above all wholehearted support and prayers remained unwaveringly with us during these testing times, which became a force multiplier for the Armed Forces of Pakistan. We are specially indebted to the youth of Pakistan who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan, who also stood like Bunyanum Marsoos, a steel wall against the Indian media information blitz and fuming as well as warmongering done by the Indian media. We are extremely grateful to the political leadership of all political parties without any distinction for the unified resolve in support of their armed forces for the defense of our motherland. The armed forces are specifically grateful to the inspiring leadership of the Prime Minister of Pakistan and his cabinet ministers for taking destiny-changing decisions of the country and steering it through this critical situation. Let me share now the operational details of Operation Bunyanum Marsoos. Ladies and gentlemen, Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. All platforms operated in synergy, delivering coordinated effects at carefully selected decisive points. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F-1 and F-2 of Pakistan Army, precision munitions of Pakistan Air Force, highly capable long-range loitering killer munitions, and precision long-range artillery. 26 military targets as well as facilities that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan were engaged in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir,
and also mainland India. The targets included Air Force and aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot, which all sustained major damages. BrahMos tourist facilities at Beas and Nagrota were also destroyed, which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, our flower-like children, our ladies and our elderly. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Military logistic and support sites which helped sustain this unlawful operation against innocent Pakistani civilians, like field supply depot at Uri and radar station at Poonch, were also targeted. Military command headquarters, which helped plan the operational killing of our innocent citizens, especially the children, including 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nushaira, were also destroyed. Facilities which harbor, train and capacitate proxy elements that perpetrate terrorist attacks inside Pakistan, which kill innocent civilians, were specifically identified and destroyed. These include intelligence fusion support units and its forward field elements at Rajouri and Nowshera. Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. India used drones to violate Pakistani airspace to intimidate our civilians and spread fear. All through Operation Banyan Marsoos, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. And from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir all the way up to Gujarat, to manifest clearly our lethal long-range unmanned capability, to indicate the futility of the use of this domain in warfare. Pakistan Armed Forces also carried out comprehensive and effective cyber offensive to temporarily cripple and degrade critical infrastructure and services that were being used by Indian Armed Forces to sustain their operations. Let me tell you that Pakistan Armed Forces possess an adequate suite of very sophisticated niche military technologies, only some of which were used with restraint in this conflict, and there are many more such capabilities being kept as future surprises. Despite all this, let me say that compared to Indian relentless provocations, Pakistan's military response has been precise, proportionate, and still remarkably restrained. It was carefully calibrated to avoid civilian casualties and has exclusively targeted those entities and facilities which were directly involved in orchestrating and executing cold-blooded killings of Pakistani civilians and those carrying out terrorist attacks inside Pakistan. We must also inform you that Pakistan also sustained an abnormal and immediate spike in Indian-sponsored terrorism across Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan while we were busy in operations on the Eastern Front. This vindicates that India is directly involved in fomenting terrorism in Pakistan, and its proxies were fully operationalized during this time to distract our attention.
Pakistan Armed Forces are resilient, and simultaneously with the conduct of Operation Bunyan Marsoos, we carried out most effective counter-terrorism operations in the western region without any pause. Operation Bunyan Marsoos has been a great example of coming together of all elements of national power with overwhelming support of Pakistani public to effectively counter the threat to our national sovereignty and integrity and the threat to our great motherland. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened and territorial integrity violated, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. Pakistan Armed Forces thank and salute the Pakistani nation for its courage, resilience, and national fervor during this conflict. Let me finish with the Quranic verse from the Surah Anfal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Paindabad. Now, ladies and gentlemen, I will read out this statement in Urdu for our citizens of Pakistan in general. Bismillahirrahmanirrahim. آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان مرصوص کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعاگو ہیں۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔
خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سولینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی فوج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی افواج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا، اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر
افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔